آپ نے اکثر کتوں کو اذان کے وقت اور رات میں بھونکتا ہوا دیکھا ہوگا۔ اس کے دو راز ہیں، اس کے پیچھے دو وجہیں ہیں جو بہت ہی حیران کر دینے والی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کتا اذان کے وقت بھونکتا ہے تو کیوں بھونکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان پڑھتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ تو جب وہ شیطان بھاگتا ہے نا تو یہ جو کتے وغیرہ ہوتے ہیں نا تو یہ جنات بھی انہیں بعض مرتبہ نظر آتے ہیں، اور بعض مرتبہ یہ شیطان کو بھی دیکھتے ہیں، چونکہ شیطان جو ہے وہ بھی جنات میں سے، یہ شیطان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتوں میں سے، چونکہ اس نے فرشتوں کو پڑھایا ہے، لیکن وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، وہ نوری نہیں ہے بلکہ وہ ناری ہے، یعنی کہ وہ جنات میں سے ہے۔ تو وہ کتے گدھے وغیرہ یہ جانور اس کو دیکھتے ہیں، جب اس کو بھاگتا دیکھتے ہیں تو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کچھ بکریوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کبھی علاقوں میں جنگلات میں چل رہی ہوتی ہیں، کھیتوں میں، قبرستانی علاقے میں، تو ایک دم ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دم بھاگنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم برزخ یعنی جو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کو انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہے۔ تو یہ کبھی جانوروں کے اوپر جو ایک دم کان کھڑے ہو جاتے ہیں، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، یہ قبر کے عذاب کی آواز کو سن کر ہی ان کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب شیطان بھاگتا ہے ایک دم کھسیا کے، پریشان ہو کے، جب اذان کی آواز سے، تو کتے ان کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اذان کے وقت رونے کی وجہ تو اکثر جو ہے وہ کتوں اور گدھوں کی یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ کتوں کے رات میں رونے کی یہ ہے کہ کتا ایک ایسی وفادار ایک مخلوق ہے، ایک ایسا وفادار جانور ہے کہ اتنا انسان بھی اپنے مالک کا وفادار نہیں ہوتا ہے۔ آپ انسانوں کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو بچھایا، آسمان کو تانا، پانی کا نظام، ہوا کا نظام، سورج کی تپش اور ہوا، گرمی، ساری آراموں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پھر آپ سوچ کے دیکھیے، اللہ نے انسان کی ایک آنکھ میں 13 کروڑ بلب لگائے ہیں، ایک کان میں اللہ تعالیٰ نے 2 لاکھ ٹیلی فون فٹ کیے ہیں جو انسان کی بات کو سنتے ہیں، کیپچر کرتے ہیں، پھر دماغ اس کو سوچتا ہے۔ ایک آنکھ میں 13 کروڑ بلب لگایا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی چھوٹی آنکھ ہے، 13 کروڑ بلب کیسے ہوں گے؟ آپ سوچو کہ اگر آپ کو ایک گاؤں میں روشنی کرنا ہو تو آپ کو کتنے بلب کا استعمال کرنا پڑے گا؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ اور اگر آپ کو پورے ملک میں روشنی کرنا ہو تو کروڑوں خرب آپ گن نہیں سکتے اتنے بلب کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اور زمین سے آسمان کی دوری اتنی ہے کہ 500 سال تک اگر دوڑا جائے تو پہلے آسمان پہ انسان نہیں پہنچ سکتا، لیکن آپ آنکھ اٹھاتے ہو، آسمان پہ دیکھتے ہو تو آپ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے، آپ کی آنکھ اس اتنی دور کی چیز کو، آسمان کو دیکھ لیا کرتی ہے، سورج کو دیکھ لیا کرتی ہے۔ تو یہ آنکھوں میں نور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، جو 13 کروڑ بلب لگائے ہیں، جو اتنی دور کی روشنی اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ میں عطا فرمائی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ہماری آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 کروڑ بلب ایسے فٹ کیے ہیں، 7 کروڑ بلب ایسے لگائے ہیں جو ہر چیز کی رنگینیت کو بتاتے ہیں، جو چیز جس کلر میں ہوگی وہ چیز ویسی نظر آ رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے اللہ کی ناشکری کی، ہم اللہ کے وفادار نہیں بنے۔ اتنا سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے کیا لیکن ہم نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لیکن ایک کتے کو آپ روٹی ڈال دیتے ہیں تو وہ آپ کے در کو نہیں چھوڑتا، پھر آپ اسے مارتے بھی ہو، ڈانٹتے بھی ہو، آپ اسے دروازے بند بھی کر لیتے ہو، لیکن بیچارہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آ کے آپ کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ آرام کی نیند سوتے ہو، وہ آپ کے دروازے پر رہ کے آپ کی رکھوالی کرتا ہے، اور ذرا سا بھی اس کو اندیشہ ہوتا ہے چوروں کا، ڈکیت کا، تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو راتوں میں جو بھونکتا ہے تو جب یہ کسی کی آہٹ لگتی ہے اور انہیں کسی پر شک ہوتا ہے کہ شاید اس سے نقصان نہ کسی کو ہو جائے، ہمارے بستی والوں کو، ہمارے گاؤں والوں کو، تو یہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اکثر پروگرام سے جب رات میں واپس آتا ہوں تو کسی گاؤں سے، کسی علاقے سے جب گزر ہوتا ہے تو گاڑی کے اوپر، کار کے اوپر کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کو یہ سمجھے کہ کار کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں بھونک رہے ہیں، ان کے اوپر تو بھونک رہے ہیں، لیکن پیدل آدمی جا رہا ہے تو اس کو جلدی نہیں بھونکتے ہیں۔ لیکن جب یہ بھونکیں گے، جب ان کو شک ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تاثیر اور یہ صفت دی ہے کہ وہ لوگوں کو جگا دیتے ہیں، اور جب اس طرح کا انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتوں سے ایسا کام لے لیا کرتا ہے۔ آپ چیونٹی کو دیکھ لیں، اگر 10 کلو شکر چھپا دی جائے نا اور پورے گاؤں والوں سے کہا جائے کہ جاؤ اور شکر کو ڈھونڈ کے دکھاؤ، تو پورا گاؤں مل کر 1 کلو شکر نہیں ڈھونڈ سکتا، 10 کلو شکر نہیں ڈھونڈ سکتا۔ لیکن آپ 4 دانے کہیں رکھ دو،
لیکن چیونٹی وہ پتہ لگا کے وہیں پہنچ جائے گی. تو آپ دیکھو گے آپ کی ناک سے بڑی ناک، صفت والی ناک اور تاثیر والی ناک اللہ نے چیونٹی کو عطا فرما دی. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اپنی غذا کو کیسے ڈھونڈتی، وہ کس طرح سے اپنی غذا کو تلاش کرتی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے. تو کتوں کا رونا وہ کسی وجہ سے ہوا کرتا ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ کر روتے ہیں، عالم برزخ کے عذاب کو سن کر جانور رویا کرتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی تمام بنائی ہوئی مخلوقات کو دیکھ کر، اللہ کی نشانیوں کو مان کر، اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں. اور جس طرح سے کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں، فقیر ہیں. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے در کا وفادار بن کر ہم لوگوں کو زندگی